بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ شرعی طور پر مسافر کس کو کہا جاتا ہے اور اس کے شرعی طور پر کیا کیا احکامات ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اپنے گھر سے جو 77 کلومیٹر دور چلا جائے وہ شریعت کی روشنی میں مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر کے لیے کچھ احکامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس نے چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے تو وہ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل اس پر مسح کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں وہ اس کی قضا رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان نمازوں کو ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کو دو ہی کر پڑھے، 2 ہی رکعتیں پڑھے، اس سے زائد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سفر کے اندر 4 رکعتیں پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سفر میں ہے اور وہاں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جو مقیم ہے، تو پھر اس کو 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ان فرض رکعت جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے، اس کو 2 پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر 4 پڑھ لی تو 2 رکعت کا اگر قاعدہ اس نے کر لیا ہو تو پھر 2 رکعت نفل اور 2 فرض ہو گئی۔ تو اب اس کو اگر وقت باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اعادہ کرے، اور اگر وقت نہیں ہے، وقت نکل گیا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 4 رکعتیں مسافر نے پڑھ لی لیکن 2 رکعتوں پر اس نے قاعدہ نہیں کیا، وہ نہیں بیٹھا، تو اس صورت میں 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور فرض کو لوٹانا ضروری اور واجب ہے، چاہے نماز کا وقت نکل گیا ہو یا ابھی نماز کا وقت باقی ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز اس کو یاد آیا اور فرض نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے فرض نماز جو پڑھی تھی مجھے قصر پڑھنی چاہیے تھی، مجھے اتمام نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی مجھے 4 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ پھر اگر وہ امام تھا تو پھر جو ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وقت کے اندر اندر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور وقت کے نکل جانے کے بعد اس کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا اور نماز کا اعادہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ ہاں اگر مسافر تھا امام بھی اور مقتدی بھی، اور اس نے 4 رکعتیں پڑھا دی، تو جو مسافر جو سفر والے یا مسافر کہیے وہ جو تھے ان کے پیچھے انہوں نے جو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز درست ہو گئی، اور جو مقیم تھے جو سفر میں نہیں تھے انہوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی جو مسافر تھا، تو ان کی نماز نہیں ہوئی اور ان کو اپنی نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے سفر کے متعلق عام طور سے یہ سوال آتا ہے، کوئی آدمی گھر سے سفر کی نیت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب یہ اپنی بستی سے نکل جائے گا تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے گھر سے ذرا فاصلے پر کہیں دور دوسری بستی میں ملازمت کر رہا ہے یا مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ سفر سے واپس آئیں اور اپنے آفس میں پہنچے یا طالب علم مدرسے میں پہنچے یا سفر شروع کرنا ہو تو کہاں سے ان کا سفر مانا جائے گا، آفس اور مدرسے سے یا گھر سے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر اور مدرسہ اور آفس جو ہے وہ ان کا گھر اور وطن نہیں ہوتا، لہٰذا اثر سفر کا آغاز اور شروعات اور اسی طرح سے سفر کا اختتام آفس اور مدرسے سے نہیں ہوگا، بلکہ گھر ہی سے سفر کا آغاز ہوگا اور گھر پہنچنے پر ہی سفر کا اختتام ہوگا۔ ہاں اگر وہ اپنے آفس میں یا طالب علم اپنے مدرسے میں کم از کم 15 دن قیام کرتا ہے تو پھر یا وہ اپنے بچوں سمیت وہاں رہ رہا ہے آفس میں یا سرکاری کوارٹر میں، یا طالب علم یا استاد مدرسے میں مقیم ہے اپنے اہل کے سمیت، اپنے بچوں سمیت، تو وہ اس کے لیے وطن اقامت ہے، اور ان کے لیے سفر کا آغاز بھی اپنے مدرسے سے ہوگا اور اختتام بھی مدرسے یا آفس پر پہنچنے سے ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سارے ائمہ کرام جو دور جا کر کہیں امامت کرتے ہیں، یعنی اتنی مسافت پر، جیسے ہمارے یہاں ہندواڑہ سے سری نگر بعد چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر امامت کرتے ہیں، تو وہ اگر ہفتے کے بعد گھر آتے ہیں تو وہ مسافر ہی شمار ہوں گے، اور ان کے لیے سفری کا حکم ہوگا کہ اگر وہ وہاں نماز پڑھائیں گے تو وہ 2 ہی رکعت پڑھا سکتے ہیں، اور انہیں اپنے مقتدیوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے اور آپ اٹھ کر اپنی نماز کو پورا کر لینا، ورنہ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سری نگر اور کسی دوسری جگہ جو ان کے گھر سے اور ان کے وطن سے 77 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں وہ جا کر کم از کم 15 دن ٹھہرا کرے، جب ہی وہ وہاں کے لوگوں کو 4 رکعتیں برابر پڑھا سکیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ 2 رکعتیں پڑھا سکیں گے اور 2 ان کی نفل ہوگی، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے مقیم کی اقتداء جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس سے مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے، سب سے بہتر صورت بھی یہی ہے کہ وہ کم از کم وہاں 15 دن ٹھہر جایا کرے، تاکہ شرعی اعتبار سے ان کے 4 رکعت نماز پڑھانے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج اور کوئی مانع لازم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔